رسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فزوتر، ہزاروں تابعی سے تو فزوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سید السادات، شیخ الشیوخ، سیدی غوث الکونین، غیاث عالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، تاجدار اولیاء، ہم سب قادریوں کے پیر، ان کی شان میں یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے گڈو بھائی کے گھر کے افتتاح کے موقع پر یہ محفل منعقد ہونی تھی مگر تاخیر ہوئی، اور خاص طور پر یہ دعوت ان کی والدہ کی طرف سے مجھے ملی تو میں نے اس کو قبول کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک گڈو بھائی کا گھر اور ان کے گھر والوں کو سدا شاد و آباد رکھے، اور ان کے والدین کو، ان کے والد اور والدہ کو اللہ صحت سلامتی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور مرشد سرکار بغداد قطب الاقطاب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث اعظم ہمارے وہ بزرگوں میں سے بزرگ ہیں، اولیاء میں، کائنات ولایت میں ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام سے بزرگوں کی ملاقات ہوئی تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی آپ کی نظروں نے دیکھا؟ تو سرکار خضر علیہ السلام نے اولیاء کو بتایا کہ عبد القادر جیلانی جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت ہے۔ ہمارے عقیدے میں، سنیوں کے عقیدے میں غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ تقدیر بدلتے ہیں،
کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب ذرا غور سے سننا. مرشد غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا, میری طرف سے اذن نہیں ملتا, اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آ سکتا. جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے, اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے تو اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. محقق علی الاطلاق شیخ عبدالمحدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اس ہستی کا نام ہے جو اپنی قبر انور سے زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں, زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے. آپ ہمارے علماء سے, مشائخ سے, سادات سے, خطبہ سے ان کی شان سنتے ہیں, لیکن آج میں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرامت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ایک ہی کرامت بیان کرنا ہے اور سب سے بڑی کرامت بیان کرنا ہے, اس لیے کہ قادری ہونے کی وجہ سے ہم ان کو بہت کچھ مانتے ہیں, لیکن اور بھی لوگ دنیا میں ہیں. اگر میں کہوں کہ وہ پیروں کے پیر تھے تو ممکن ہے کوئی اپنی عقیدتوں کا اظہار اپنے پیر کے بارے میں بھی کہہ دے کہ وہ بھی تو ہمارے کئی پیروں کے پیر ہے. ہو سکتی ہے بات, لیکن پیرانے پیر کی بات الگ ہے, مگر بات کرنے والے بات کرتے ہیں. ایک ہی کہوں اگر کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مرشدوں میں سے بھی کسی نے مردہ کیا زندہ, بلکہ مردے تو اب بھی زندہ ہو رہے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں, باتیں ہوتی رہے گی. لیکن ایک کرامت مرشد کی ایسی پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کرامت اب قیامت تک شاید امام مہدی تک کسی سے ظہور پذیر نہ ہو سکے. امام مہدی کی قید لگا کر کے بات کر رہا ہوں, لیکن غوث پاک ہے. غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے, آج اس پر بات کرنا ہے. سب سے پہلے اس کرامت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ان کے دور کا بیک گراؤنڈ, پس منظر سننا پڑے گا. دیکھیے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ محفل میں نعرے لگے یا داد کی آواز آئے. میرا مقصد صرف ایک ہے, جس عنوان پر آپ نے سننا ہے اگر وہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تو میرا آنا کامیاب, آپ کا بیٹھنا کامیاب. ورنہ انسان کے لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا وقت ہے. اگر آپ اللہ رسول کے نام پر آئیں, میں بھی آیا اور آپ کا وقت برباد کروں تو اللہ کی عدالت میں میں نے بھی کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے. آج لوگ ٹرین اور بسوں کو چھوڑ کر پلینوں کا سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت بچانا ہے. غوث پاک کے دور کا, ان کی پیدائش سے پہلے کا, جیسے حالات انتہائی بدترین ہوتے ہیں, سے مقابلہ کر سکے, حالات کو نپٹ سکے. مثال کے طور پر نوجوان آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ دیہات کے بھی ہیں, شہر کے بھی ہیں, بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں, بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک آسان مثال آپ کو بتاؤں, اگر اندھیرا کم ہو تو چھوٹے سے بلب سے بھی روشنی ہو سکتی ہے, لیکن اندھیرا جب بہت گہرا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بلب روشنی نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے لیے بڑے ہائیلوجن کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کہ بڑا ہائیلوجن نہ جلے گا اس وقت تک اندھیرا دور نہیں ہوگا. بلا تمثیل, جب گمراہی زیادہ ہوتی ہے, جب کفر کی تاریکی زیادہ ہوتی ہے, جب لوگ زیادہ بگڑ جاتے ہیں, جب لوگ زیادہ اللہ رسول سے دور ہو جاتے ہیں, تو اسی وقت پھر ایسی پاورفل ہستی کو بھیجا جاتا ہے, وہ حالات سے مقابلہ کرتی ہے. مثال کے طور پر انبیاء کرام آئے, کسی ایک ملک میں تاریکی تھی, کسی ایک ملک میں گمراہی تھی, کسی ایک علاقے میں گمراہی تھی, کسی ایک قبیلے میں گمراہی تھی, کسی ایک خطے میں گمراہی تھی. گمراہی الگ الگ خطے میں رہی تو خطے کے لیے نبی آیا, قبیلے میں گمراہی تھی, قبیلے کے لیے نبی آیا, ملک کے لیے گمراہی تھی, ملک میں نبی آیا. لیکن ایک وقت وہ آیا, پوری دنیا ڈارک ہو گئی, پوری دنیا تاریک ہو گئی, پوری دنیا میں کفر کا اندھیرا چھا گیا.
पूरी दुनिया में शिर्क का अंधेरा छा गया, तो फिर उसके लिए कोई आम नबी, हालांकि सब नबी शान वाले, लेकिन कोई आम नबी अब उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकता था, इसलिए फिर नबी नहीं भेजा सिर्फ, बल्कि नबियों का नबी भेजा, सैयदुल अंबिया भेजा, और तशरीफ लाए, आलमी नबी बनकर आए, आलमी रसूल बनकर आए, बल्कि आलमी नहीं बल्कि आलमीन के रसूल बनकर के आए। और उन्होंने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर तमाम आलम में इंकलाब पैदा कर दिया बिला तमसील। जब सरकार गौसे आजम का दौर आया, 5वीं सदी थी, 5वीं सदी, और ये 5वीं सदी इस्लाम में बड़ी अहमियतों की हामिल है। 5वीं सदी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5वीं सदी में मेरी उम्मत पर एक चक्की चलेगी, चक्की, उस चक्की में जो बच गया वो बच गया, जो हलाक हुआ वो हलाक हुआ। 5वीं सदी इंतहाई दर्दनाक थी, इंतहाई खतरनाक थी, इसलिए कि जब भी दुनिया में इंकलाब आने वाला होता है तो उस इंकलाब से पहले लोगों को बददीन किया जाता है, लोगों को मुल्हिद किया जाता है। और क्योंकि 5वीं सदी में हलाकू और चंगेज खान की तरफ से फितना उठने वाला था, तो उससे पहले कौम को दीन से दूर किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मिशन चलता है। वो 5वीं सदी में हलाकू और चंगेज खान का फितना रूनुमा होने वाला था, तो बाज़ाब्ता तौर पर अब हसन बिन सदा नाम का एक शख्स था जिसने जमीन पे जन्नत बनाई थी, और उसने उसका फितना फितने बातनिया था। और फिर आप अंदाजा फरमाए उस दौर का हाल ये था, उस दौर की कैफियत ये थी, थोड़ा सा उसका जायजा ले आप। अल्लाह अकबर। उस दौर के मालदारों का हाल ये था, एक एक मालदार के घर में 300 लड़कियां शराब पिलाने वाली होती थी, और 800 लड़कियां गाने गाने वाली होती थी। एक एक मालदार के घर का हाल ये था, यानी कि मुस्लिम बादशाहों के घर में यहूदी और ईसाई औरतें बीवी बनकर के रह रही थी। यहूद और नसारा की बच्चियों को, खूबसूरत लड़कियों को मुसलमानों ने अपने हरम में रख लिया था। अल्लाह अकबर। हालात ये थे, कोई मुस्लिम बादशाह या मालदार ऐसा ना हो जो जिना में डूब न गया हो, जो शराब में डूब न गया हो, जो अल्लाह के दीन से दूर न हो गया हो। इल्ला माशाअल्लाह बड़ी कलील तादाद थी जो बची हुई थी। मालदार दीन का मजाक उड़ा रहे थे, मालदार लोग अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहे थे। और अल्लाह अकबर, मुसलमानों की अक्सरियत कि मस्जिदों को वीरान किया जा चुका था, कुरान मुकद्दस पाकों की जीनत बन गया था, दीन की बातें सिर्फ रस्मी तौर पे हुआ करती थी। आप जानते हैं जब ये हालात पैदा हो तो सबसे बड़ा कारनामा कौन अंजाम देता है? नायबीन रसूल उलमा। लेकिन उस दौर के उलमा का हाल भी ये था, उस दौर के उलमा की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो टोपी का कलर कौन सा होना चाहिए, इस पर तकरीरें कर रहे थे। कौन सा रंग अफजल है, इस पर मुनाजरे कर रहे थे। अल्लाह अकबर। मालदारों की इस्लाह का कोई नामो निशान न था। हर खतीब जब मिंबर पे बैठता तो मालदारों की तारीफ होती, मालदारों की चापलूसी होती। गरीब जुल्म करता, उस पे उंगली उठाई जाती। मालदार जुर्म करता तो उसके जुर्म की तावीलें की जाया करती थी। आप अंदाजा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। जब आलिम बिगड़ जाए तो फिर जमाने का क्या हाल होगा। किसी ने इमाम आजम से कहा था, इमाम अगर मैं फिसलूंगा तो अकेले फिसलूंगा, लेकिन मोमिनों का इमाम फिसलेगा तो पूरी कौम फिसल जाएगी। अल्लाह अकबर। यही हालात उस दौर के थे। याद रखना, हमारे जितना खौफ होगा वो उतना बड़ा आलिम होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं आज के हालात पर इस वक्त गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मैं आज से तकरीबन 900 साल पहले के हालात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उलमा मालदारों के हाथों बिक चुके थे, जमीन बिक चुके थे, तकरीरें मुंह देखकर हो रही थी, जराइम के हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही थी। तसव्वुफ रस्मों का नाम हो गया था, झूमने झामने का नाम तसव्वुफ हो गया था, कलर का नाम तसव्वुफ
مصروف ہو گیا تھا. گویا کہ ان حالات میں اب آپ اندازہ کریں مالدار عیاش ہو جائیں اور اہل علم غافل ہو جائیں تو پھر اللہ کے دین کا کیا ہوگا. اس وقت خدا کے دین کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ وہ بالکل مرنے کے قریب والی پوزیشن میں آ گیا تھا. گویا کہ عالم سکرات میں خدا کے دین کو دیکھا جا سکتا تھا. اللہ نے ایسے دور میں ملت بیضا پہ کرم فرمایا اور ان حالات میں جبکہ جبہ و دستار بکے, پہلے منبر و محراب بکے اور جو سچے علماء تھے باطنیوں نے ان کو قتل کر دیا. جو سچے تھے, جو بکنے والے نہیں تھے, ان کو قتل کر دیا اور ان کو قتل کر کے ان کی جگہ عیسائی راہب مسلمانوں کے بھیس میں جبہ و دستار میں امامت پر لگ گئے. یعنی وہ عیسائی تھا اور نماز مسلمانوں کو پڑھا رہا تھا, وہ یہودی تھا اور نماز مسلمانوں کو پڑھا رہا تھا. پھر کیا ہوتا؟ اب آپ اندازہ فرمائے جو چند بچے تھے وہ بک گئے تھے, اکثر شہید ہو چکے تھے. جو بکنے والے نہ تھے وہ شہید ہو چکے تھے. ان کی جگہ عیسائی لوگ راہب پورے منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کی مسجد میں. اب پہچانے کون؟ نیٹ ورک چل رہا ہے, ادھر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیسے کرتے تھے؟ جب تقریر کرتے تھے تو تقریر میں رسول اللہ کی پوری فضیلت بیان کی اور بیچ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیا حضور کے خلاف. اب جاؤ انسان پریشان رہے. آپ اندازہ فرمائیں منبر و محراب سے اگر کوئی شوشہ چھوڑا جائے تو ہفتہ بھر پھر اسی پر بحث ہوتی رہے, مسلمان آپس میں لڑتے رہے. آپ اندازہ فرمائیں اگر یہ حالات میں 900 سال پہلے کے پڑھ رہا ہوں مگر آج کی تاریخ میں اگر ان حالات کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دور کے حالات ہے. اللہ اکبر. آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ جمعہ کے اندر رسول اللہ کی سیرت پر بیان بھی کرتے ہیں, پھر علم غیب پر اعتراض بھی ٹھوک دیتے ہیں, ان کے نور ہونے پہ اعتراض بھی ٹھوک دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ 900 سال پہلے کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. مسلمانوں, امت میں فتنہ پروری کہاں سے شروع ہوئی اس کی تاریخ تو دیکھو. لیکن بہرحال آج کی ابھی بات نہیں کرتا, وقت ہوگا تو تفسیرات کریں گے لیکن ابھی نہیں, اس لیے کہ آج مجھے اپنے مرشد کی سب سے بڑی کرامت بیان کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو ملت بیضا پہ رحم آ گیا, امت محمدیہ پہ رحم آیا اور اللہ نے اسی دور میں قطب الاقطاب, غوث الاغواث, شیخ الشیوخ, قطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, سلطان الاولیاء, سید الاولیاء, غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ولیوں کا صوفیہ کا سلطان بنا کر کے ان کو جلوہ کر فرمایا. ان کی پیدائش یکم ربیع الاول یا شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ہوتی ہے, یا یکم رمضان المبارک یا شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ہوتی ہے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اب وہ لوگ جو روزے سے دور تھے, وہ نماز سے دور تھے, ان کے درمیان جیلان میں حسن کا شہزادہ, حسن کا بیٹا, حسن مجتبی کی نسل اقدس میں ایسا جلوگر ہوتا ہے گلے سرسبز. جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غوث پاک دودھ نہیں پیتے اور دودھ نہ پی کر کے بتاتے ہیں او روزے سے غفلت کرنے والوں, اب وہ آ گیا ہے جو ماں کی گود میں روزہ رکھ رہا ہے, روزے کا اہتمام فرما رہا ہے. اللہ اکبر. 30 دن تک یہی معمول رہا. آئندہ سال چاند کے معاملے میں اختلاف ہوا, تو شرفائے جیلان نے مشورہ کیا چاند ہوا یا نہیں ہوا, رمضان شریف شروع ہوا یا نہیں ہوا. تو اس دور کے علماء نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر چلتے ہیں. پچھلے سال ان کے بیٹے نے پیدا ہو کر پورے مہینے دن کو دودھ نہیں پیا, رات کو دودھ پیتے تھے. اب چل کر کے دیکھ لو, اگر عبد القادر دودھ پیتے ہیں سمجھ جاؤ شعبان ہے, اور دودھ نہیں پیتے تو سمجھ جاؤ کہ رمضان شروع ہو چکا. نعرہ رسالت.
فیضان غوث آدم. سبحان اللہ سبحان. واہ واہ اہل ظاہر اس کو بڑے کہانی قصے کا نام دے, پڑھنے گڑھنے کا نام دے, لیکن یاد رکھیں ہم اہل سنت میں یہ باتیں ثابت ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں, الحمدللہ مانتے اور مانتے رہیں گے, دنیا چاہے جدھر چلی جائے. اس کے بعد سرکار غوث العظم قطب عالم اللہ اکبر غیاث الکونین شیخ عبد القادر جیلانی بچپنا گزر رہا ہے, حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے, اللہ اکبر. اب دیکھو رسول اللہ سے کس طریقے سے خدا نے انہیں نسبت عطا کی. حضور تو بے مثال ہے, بے مثال ہے, بے مثال ہے, بے مثال ہے. امام کہتے لم یاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے اے تجھ کو شہید دو سرا جانا. یا رسول اللہ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں, لیکن ایک نسبت تھی رسول اللہ سے غوث اعظم کو. دیکھو رسول اللہ نبیوں کے سردار بن کر دنیا میں آئے, میرے مرشد غوث پاک ولیوں کے سردار بن کر دنیا میں آئے. نبوت کی کائنات میں نبی کی کوئی مثال نہیں, ولایت کی کائنات میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کر ہمارے نبی دعائے خلیل بن کر آئے. غوث اعظم اپنے جد امام حسین کی دعا کا نتیجہ بن کر کے آئے. اللہ اکبر. رسول اللہ کی آمد سے پہلے تمام نبیوں نے ان کی آمد کی بشارت دی, غوث اعظم کی ولادت سے پہلے ولیوں نے ان کی آمد کی بشارت دی. اللہ اکبر. کیا شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جس سال میرے نبی پیدا ہوئے, جس سال یعنی جس دن میرے نبی پیدا ہوئے, اس پورے سال اللہ نے ہر جگہ بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے. جس دن غوث اعظم کی ولادت ہوئی اس دن پورے علاقے میں بیٹے پیدا ہوئے اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان. سرکار غوث پاک کی شان دی. رسول اللہ دنیا میں آئے مہر نبوت ساتھ لے کر, غوث پاک دنیا میں آئے مہر ولایت ساتھ. یہ مہر ولایت کیا تھی؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا تحفۃ القادریہ میں, شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں کہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو ان کی پیٹھ پر رسول اللہ کے قدم کا نشان تھا. رسول اللہ کے قدم کا نشان لے کر کے آئے تھے اور حضور کے تقریباً 450 سال کے بعد پیدا ہوئے اور نبی کے قدم کا نشان ان کی پیٹھ پر موجود تھا. آپ کہیں گے وہ کیوں موجود تھا؟ تو شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں اس لیے موجود تھا کہ جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے, معراج پر گئے کہاں؟ جہاں فرشتے ساتھ نہ دے سکے, جہاں فرشتوں کا ساتھ نہ تھا, اس جگہ کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, نقاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے, جہاں گمان نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہتے ہیں پڑے تھے گما سے گزرے گزرنے والے, جہاں پہ خود جہت کو نہ لے. اللہ اکبر. ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ, پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. اللہ اکبر. وہاں نہ گمان کا تصور نہ خیال کا تصور, گمان سے پرے, مکان سے پرے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ اللہ, کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ بھی اپنے نبی کی شان ہے. توجہ کرنا, جب لوگ سفر کرتے ہیں تو جہت پر, ڈائریکشن پر, دشا میں سفر کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. جہت ڈائریکشن دشا میں سفر ہوتا ہے. مطلب اجمیر شریف جانا ہے تو جہت اجمیر شریف کی ہوگی, ڈائریکشن اجمیر شریف کا ہوگا, دشا اجمیر شریف کی ہوگی. صحیح ہے. اگر کوئی اجمیر شریف کی دشا کو چھوڑ کر ممبئی کی دشا میں جائے تو اجمیر شریف پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. بولو, نہیں پہنچ سکتا. سفر کے لیے جہت, دشا, جہت ضروری, سمت ضروری. صحیح ہے نا. لیکن اپنے نبی کا سفر مکان سے شروع ہو کے لا مکان, وہاں کوئی جہت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں, وہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی دشا ہی نہیں ہے. حیرت ہے لوگ اپنی طرح کس منہ سے کہتے ہیں تو سفر کرے تو دشا کا محتاج, اور وہ سفر کرے تو وہاں دشا ہے ہی نہیں. دوسری چیز, لوگ کہتے ہیں مسافر تھکتا ہے, راستہ نہیں تھکتا. راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا, راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ دلی پہنچے تو آگے پھر کہیں کا راستہ,
آگے پھر کہیں پہنچے تو پھر کہیں کا راستہ، پھر کہیں پہنچے. سفر تمہارا ختم ہے، راستہ ختم نہیں ہے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا سفر ہے جہاں راستہ ختم ہو گیا ہے، سفر ختم نہیں ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. میرے امام کہتے ہیں کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، مکان سے لا مکان تک جس کا سفر ہے، بلکہ یوں کہہ دو مخلوق سے خالق تک جس کا سفر ہے، مخلوق سے خالق تک جس کا سفر ہے. جو سمجھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے ان کو میں بتا، یہ سفر معراج ہے. آپ سمجھے کچھ، یہ سفر ہے. آپ کہیں گے یہ حضور کا ذکر کیوں آیا؟ میں نے کہا حضور کے ذکر کے بغیر کسی کا ذکر ہی مکمل نہیں، بلکہ خدا بھی نبی کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر قبول نہیں فرماتا. اللہ کے ذکر کی قبولیت حضور کے ذکر کی برکت سے ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے. جی جی حضور ہم کیسے نصیب والے، ربیع الاول ختم ہوتا ہے، ربیع الاخر شروع ہوتا ہے، نہیں شروع ہوتا. نانا کا مہینہ مکمل ہوا، نواسے کا مہینہ شروع ہوا. کتنی برکتیں ہیں. تو سرکار ابد قرار کہاں پہنچے؟ لا مکان کی طرف جانے میں عرش پر پہنچے. اب عرش پہ پہنچے تو کوئی ساتھ ہی نہیں. اب حضور کو آگے کا سفر کرنا. شیخ ابو المعالی لکھ رہے ہیں، یہ ابو المعالی کوئی معمولی انسان نہیں. جا کر کے دیکھیں یہ ہے کون. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ زبردستی کی لاتے ہیں. میں نے کہا زبردستی کی نہیں، ہمارے پاس 1450 سال والا مسلک ہے. دین ہمارا اتنا پرانا ہے. 1857 بعد والے ہم ہے ہی نہیں. 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے جن کو دین ملا، پتہ نہیں ان کے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سب موجود ہے. زندگیاں ختم ہوگی، ہمارے یہاں مضامین ختم نہیں ہوں گے. لیکن توجہ فرمائیں، عرش پر رسول اللہ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور بلندی پہ جانا ہے. ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو عروج کرنا ہے، معراج کی طرف بڑھنا ہے. حضور دیکھتے ہیں خوبصورت نورانی چہرہ، وہاں حضور اپنے سوا کسی اور کو بھی دیکھتے. لیکن وہ فرق کیا تھا؟ حضور جسم کے ساتھ تھے اور وہ روح کے ساتھ. اب یہاں بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی. وہ کیسے پہنچے؟ میں نے کہا حدیث ہے، توجہ آپ کی، حدیث پیش کر رہا ہوں. جو مسلمان وضو کر کے سوتا ہے، توجہ، جو مسلمان وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح کو فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں اور وہ عرش کے نیچے رات بھر سجدے میں رہتی ہے. اور تو وضو کر لے تو تیری روح سجدے عرش کے نیچے تک روک جائے. اب لوگ کہتے ہیں سنی کلامت پڑھتے بیچ میں حدیث نہیں پڑھتے. میں نے کہا حدیث بھی سن لے. جب تو باوضو سوئے تو تیری روح وضو کی برکت سے عرش کے نیچے تک جائے. ارے او جھوٹے، تو دن کو جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، لیکن وضو کی برکت یہ ملی کہ تیری روح عرش کے نیچے تک گئی. جب روزانہ تیری عرش کے نیچے تک جا سکتی ہے، اگر عرش کے اوپر گاس پاک کی روح چلی گئی تو تجھے تکلیف کس بات؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حدیث ہے نا، بات تو حدیث کی ہے، حدیث پیش کر رہے ہیں. بولو یہ سب مانتے کہ نہیں کہ روح عرش کے نیچے تک؟ اور کس کی جاتی ہے؟ سچائی کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. مومنوں کی جاتی ہے، معترضوں کی نہیں جاتی. ہاں، اور مومن کہتے اس کو ہے جو مانتا ہے. مومن کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا. منکر کا مطلب ہوتا ہے کافر. کافر کا ایک معنی منکر بھی ہے. ہاں، اگرچہ اس کی اصطلاح الگ ہے، لیکن قرآن نے خود کہا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو کفر نہ کرو. مفسرین کہتے ہیں یا کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے
जो आम उर्फ में लोग कुफ्र कहते हैं, बल्कि जब शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया तब यहाँ ना शुक्रिया आ गया। यही तो अरबी जबान की फसाहत है कि एक एक लफ्ज कई कई माना में इस्तेमाल होता है। इसीलिए सऊदी से रिटर्न आके कुरान का तर्जुमा नहीं हो सकता जब तक के 1400 साल की तफसीर पर नजर न हो, वरना माना कुछ का कुछ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरूनी के बाद तकफुरून जो आया, फिर वहां नाशुक्री तर्जुमा किया गया या फिर इनकार तर्जुमा किया गया। लेकिन मुतलकन कुफ्र अक्सर और बेशतर लोगों ने नहीं लिया। जिन्होंने लिया वो उनके पास दलील भी होगी, लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं, शुक्र करो कुफ्र। कुफ्र का मतलब इनकार ना करो, ना शुक्रिया ना करो। तो बात बहरहाल करो, मोमिन तो कहते मानने वाले को, और रूह मोमिन की जाती है नीचे। तो जो मोमिन अपनी रूह जाना मानता है तो वो तो गौसपाकिल को इतराज ही नहीं करता। जो करते वो खुद जाने कौन है वो। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की रूह देखी और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा कांधा आपके लिए हाजिर है। हुजूर ने कंधे पर कदम रखा और कदम रख के हुजूर बुलंदी पर गए। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला पे कमाल ही। जब पहुंचे वो बुलंदियों पर, किसी के कंधे पे कदम रख के, तो अर्श की मौला, ये जवान कौन है जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। इरशाद होता है, महबूब, ये तेरे बेटों में एक बेटा है, इसको अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, जो नबियों में तुझे मकाम अता किया है, वलियों में उसको ये मकाम अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर गौसे पाक के लिए हुजूर ने दुआ की, मौला, इसने मेरा कदम अपने कंधे पर लिया, मेरी उम्मत के तमाम औलिया इसका कदम अपने कंधे पर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। मैं तो लोगों को कहता हूँ, कोई गौस पाक को मान के देखे सच्चे दिल से। मेरे गौस फरमाते हैं, जो मजाक उड़ाते वो उड़ाते रहे, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन आप मान के देखें सच्चे दिल से। मान के देखें जिस दिन उनको अल्लाह के लिए, गौस पाक कहते हैं, मेरे मानने वाले को मैं ठोकर लगने नहीं देता। ये अल्लाह ने उन्हें कुव्वत दी है। जी जी। हम मानते, लोग मजाक उड़ाते रहे, वो उनका अपनी तबीयत है, लेकिन गौस पाक कहते हैं, अगर मेरे मानने वाले को, मेरे मुरीद को ठोकर लगे और वो गिरने लगता है, मैं उसको थाम लेता हूँ। जी जी जी। फरमाते, मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे जैसे आसमान का साया जमीन पर। आप समझते हैं क्या वलियों को और वलियों की ताकत को? क्या लोग कहते हैं ये कैसे काम आ सकते हैं? मैंने कहा, कुरान कहता है, कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन सब तुम्हारे गहरे दोस्त और दुश्मन हो जाएंगे, मुत्तकी लोग काम आएंगे। कौन कहता है? कुरान। कुरान कह रहे कौन काम आएगा क़यामत में? अम्मा नहीं, अब्बा नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, रिश्तेदार नहीं, औलाद नहीं, दोस्त नहीं। कौन? इल्लल मुत्तकीन। मुत्तकी लोग काम आएंगे। अल्लाह ये मुत्तकी कौन है? तो फिर आगे कुरान एक जगह पे बयान करता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। मेरे वली लोग ही तो मुत्तकी हुआ करते हैं। अब मुझे बताओ, जब वली क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है तो दुनिया की मुसीबत से क्यों नहीं बचा सकता? मैंने तो कुरान पढ़ा, ये कुरान है, मैंने कुरान पढ़ा। और फिर मुत्तकीन बचा सकते हैं, मुत्तकीन कुरान का, इल्लल मुत्तकीन। गौस पाक मुत्तकी नहीं है, बल्कि क्या है? मुत्तकियों का इमाम है। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं, गौस आजम इमाम मुत्तका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक की शान लोग क्या जाने। तो वो लेकर के आए, जब पैदा हुए हुजूर ने उनके कंधे पर अपना कदम रखा। जब पैदा हुए तो कदम निशान रिसालत उनके कंधों पे मौजूद था। हुजूर के कदम का निशान, निशान कदम रिसालत उनके कंधों पर था, और वो लेकर आए। गोया कि ये मोहर विलायत थी, ये गौस पाक। और गौस पाक की शान ये थी, बचपने में मुर्दे जिंदा किए। गौस पाक ने
बचपने में मुर्दे जिंदा किए, बचपने में बहुत सी करामतों का ज़हूर हुआ, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। तो अर्ज ये कर रहा था, एक बात आपसे कहूं, बात निकल आई है, सरकार गौस पाक ऐसे वली थे कि उनको वली लोग भी उनकी तरफ एहतियाज रखते थे, जरूरत रखते थे। खुद आपको बताऊं, मशहूर बात है, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी हस्ती है, सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, मतलब हिंदुस्तान के तौहीद के मानने वालों का अपने जमाने का सरदार, सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, मुजद्दिद आजम, शहजादे फारूक आजम, सैयदी शेख अहमद सर हिंदी फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी, 11वीं सदी का मुजद्दिद है। कैसा मुजद्दिद होगा? जिसने अकबरी फितने को धूल चटाई, वो मुजद्दिद अल्फसानी, वो मुजद्दिद। हिंदुस्तान को नाज है कि हमारी सरजमीन पर मुजद्दिद अल्फसानी जैसी हस्ती मौजूद है। लेकिन सुनो, और दिल के कानों से सुनो, अगर कोई आम आदमी किसी को माने अच्छी बात है, लेकिन खास किसी को माने, मिसाल के तौर पे आपके इमाम साहब अगर किसी को माने तो लोग कहते हैं आदमी मोतेबर है, क्योंकि इमाम की नजर इमाम की नजर। जाहिल जिसको पीर बनाए वो भी पीर होता है, हो सकता है, लेकिन उलमा जिसको पीर माने, फिर आप सोचेंगे ना कि ये तो कोई और ही अलग हस्ती है, सही है। और उलमा में फिर उलमा का इमाम वली जिसको पीर माने, और फिर मुजद्दिदों का इमाम जिसको कुछ माने। तो ये मुजद्दिद अल्फसानी कौन है? सुन ले जरा, ऐसी हस्ती जिसकी बशारत दी गई, जिसकी बशारत दी गई सदियों पहले कभी मौला अली ने दी। आज मेरा उन्वान मुजद्दिद अल्फसानी नहीं, खैर से मैं चूंकि हूं कादरी, लेकिन खिलाफतों के एतबार से चिश्ती भी हूँ, नक्शबंदी भी हूँ, सहरवर्दी भी हूँ, रफाई भी हूँ। हाँ, निस्बतें बड़ी मेरे पास उन आकाओं के सदके में, हालांकि था इस काबिल नहीं, लेकिन बड़ों ने करम फरमा करके रख दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि जिसने रखा वो उठाने की ताकत भी देंगे, संभालने की कुव्वत भी देंगे। हालांकि मेरी औकात नहीं, ये जितने जमीन पे बैठे हैं, मैं इनके जूते के तलवों में रहने के काबिल भी नहीं अपने अमल के एतबार से, मेरे अमाल इतने खराब हैं, लेकिन मैं जिनका मानने वाला हूँ, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया संग निभाई। हाँ, हम बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन जिनके मानने वाले नाम ले भाई वो बहुत बड़े लोग, उनकी निस्बतों पे नाज है। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। लोग मुझसे कहते हैं तू जिस वली की शान पढ़ता है बड़ी दिल से पढ़ता है। मैंने कहा खैर से मैं उन सब से वाबस्ता हूँ, इसलिए जिसको पढ़ता हूँ अपना मुर्शिद ही समझ के पढ़ता हूँ, क्योंकि है मेरा मुर्शिद। हाँ, तो मुजद्दिद अल्फसानी भी हमारे मुर्शिद हैं, क्योंकि हम नक्शबंदी भी हैं इस एतबार से कि उस सिलसिले की खिलाफत मौजूद है। हाँ, तो इसलिए हम तो सोच भी नहीं सके। एक मर्तबा कई जगह तो वहां देखा कि कुछ लोग कादरी थे, कुछ रफाई थे, मुझे बयान करने के लिए बिठाया तो मैंने कादरियत और रफाइयत को दोनों को बयान किया। तो कुछ लोगों सोचे कि तू कादरी है कि रफाई, मैंने कहा मैं दोनों। इसलिए कि वली से अदना सी दुश्मनी खुदा के ऐलान जंग को कबूल करने के बराबर है। तो ये लोग बड़ी बात करते हैं, कादरी, रिफाई, रजवी, अशरफी, चिश्ती, नक्शबंदी, ये क्या झगड़ा लगा रखा है? गरीब नवाज ना आते तो तेरा बाप मुसलमान ना होता, तू क्या बात करता है? वाह वाह वाह, 90 लाख को मुसलमान बनाया। हम कहते हैं हिंदुस्तान में कोई किसी सिलसिले का हो, गरीब नवाज का एहसान उसके सर पे भी, उसके बाप के सर पे भी, उसके दादा के सर पे, उसके लकड़ दादा के सर पे भी। हाँ, हिंदुस्तान गरीब नवाज की जागीर है, जागीर जागीर है, बेशक और बेशक, वो बिल इत्तेफाक हिंद के बादशाह है, बादशाह है, बेशक बेशक।
ہمیں مدینے والے کا پتہ نہ ملتا اگر غریب نواز کی محنتیں نہ ہو. ہمیں بغداد کی خبر نہ ہوتی غریب نواز کی محنتیں. ہم جو کچھ ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، رفعی، کچھ ہے، ہم غریب نواز کے رہنے منت ہے. اور ہمیں فخر ہے غریب نواز کے احسان پہ. ہم ان کے احسان، ہمارے بادشاہ ہو. 5 سال کے لیے کوئی بھی اٹھے بیٹھے، ہم اس کو کیا گنتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جانو ہمارا بادشاہ غریب نواز ہندوستان والا راجا ہے. اس لیے کہ کسی کو اوٹ بادشاہ بناتی ہے، غریب نواز کو مدینے کی سرکار نے بادشاہ بنایا. اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، غریب نواز کی ہندوستان پر حکومت رہے گی. حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا. آپ کسی سلسلے کے مرید ہیں، یہ سبق یاد رکھنا. اگر ہندوستان میں رہتے ہو تو پہلے ہم چشتی ہے، بعد میں سب کچھ. اتنا یاد رکھنا. چشتیت پناہ اٹھائی تو سمجھ لینا غوث پاک بھی پناہ نہیں دیں گے، مجدد الفسانی بھی پناہ نہیں دیں گے، خواجہ باقی باللہ بھی پناہ نہیں دیں گے. اس لیے چشتیت آنکھ میں نہیں گڑنا چاہیے چاہے کسی سلسلے کو. مجھ جیسا قادری ہم کہتے ہیں ہم پہلے ہندوستان میں تو پہلے چشتی ہے، بعد میں قادری. اب جس کا اپنا اپنا ذوق ہے، جس کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غوث پاک کا پتہ بھی ملا تو ہمیں غریب نواز کی وجہ سے. مدینے والے کا پتہ ملا غریب. جو یہاں ہے سب غریب نواز کی محنتیں. جب جہاں کسی دیہات میں بھی اذان بلند ہوگی تو وہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج پیش ہوگا. ان کی محنتیں ہیں تو ہیں. بہرحال بات دور نکلتی ہے، اصل عنوان پہ آنا ہے. ایک بات سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں. مجدد الفسانی، ان کے 2 شہزادے ایک عالم کے پاس پڑھتے ہیں. مجدد صاحب جب وہ عالم صاحب آتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. کون مجدد؟ مجدد الفسانی. الفسانی سرکار مجدد الفسانی. آج بھی ان کے مزار پر ایسی ہیبت اور رعب ہے کہ دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جس کو نظر ہے جا کر کے دیکھے وہاں برستا کیا ہے. اگر خدا نے نظر دیے تو جا کر دیکھو وہاں برستا کیا ہے. اقبال جیسا بندہ گیا تو حیران ہو گیا. ڈاکٹر اقبال نے جو خراج پیش کیا ہے وہ ان کا اپنا حصہ ہے. بہرحال ہند میں وہ ملت بیضا کا نگہبان، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے ہیں جو مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے بڑا خراج پیش کیا ہے. قلندر لاہوری نے مجدد صاحب کے شہزادے ایک عالم کے پاس پڑھتے ہیں. مجدد صاحب توجہ نہیں کرتے. شہزادوں نے کہا بابا آپ ہمارے استاد پہ متوجہ نہیں ہیں. فرمایا بیٹا تمہارے استاد کی پیشانی پہ لکھا دیکھتا ہوں کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرتے رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ساری بات کرو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. کس کا خاتمہ اچھا ہوگا کس کا نہیں ہوگا یہ میرے اللہ کی مرضی پر ہے. شراب کھانے میں جو آج بیٹھا ہے ممکن ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو، اور ممبر پہ جو بیٹھا ہے ممکن ہے اس کا خاتمہ خراب ہو. یہ اس کی اپنی شان ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا. صحابی کے گھر میں کسی جہنمی کو پیدا کر دیتا ہے، اور کسی جہنمی کے گھر میں صحابی پیدا کر دیتا. صحابی کے گھر میں جہنمی پیدا ہو رہا ہے، جہنمی کے گھر میں صحابی پیدا ہو رہا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو جہل جیسے جہنمی کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا ہو رہا ہے. امیر معاویہ صحابی کے گھر میں ابو یزید جیسا جہنمی پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی شان، اللہ کی شان. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، صحابی، حضور کے صحابی، حضور کے سالے، اور بیٹا جہنم. اور ابو جہل اتنا گندا اور اس کے گھر میں صحابی حضرت اکرمہ ابن ابو جہل. یہ اللہ کی شان ہے. ایمان پہ خاتمے کے لیے ڈرتے رہا کرو. عرض کر رہا تھا مجدد صاحب نے کہا تمہارا استاد خیر سے محروم. شہزادوں نے کہا بابا آپ جیسا بابا جس کا ہو اس کا استاد بھی خیر سے محروم. فرمایا بیٹا تقدیر تو میں نے پڑھ لی لیکن یہ بدلنا، جس منزل کی یہ تقدیر ہے، میں جس منزل کی اس کی بات نہیں کرتا، عوام کو الجھاتا نہیں، لیکن اتنا کہتا ہوں جس منزل کی یہ تقدیر ہے اس کو پڑھنا میرا کام ہے، بدلنا میرا کام نہیں ہے. پھر اس کو کون بدلے گا؟ کہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی بدل سکتا ہے. یہ کام انہی کا ہے، یہ کام انہی کا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. عسکر فرماتے ہیں
میں عرض کروں گا اگر وہ توجہ کرے تو تمہارے استاد کا کام بن سکتا ہے. اب مجدد صاحب ہیں کب کے؟ 1000ویں صدی کے. غوث پاک کو وصال فرمائے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 500 سال. 500 سال ہو گئے. اور مجدد صاحب ہیں کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان کے سرہند میں. غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ بغداد میں. مطلب یہ ہے کہ سچے نقش بندی وہی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. ہاں، ورنہ مجدد صاحب کا نام لے کر اگر علم غیب کا انکار کرو گے تو مجدد صاحب آپ کو پناہ نہیں دیں گے. مجدد الفسانی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں عرض یہاں سے کروں گا وہ قبر انور میں وہاں سے سنے. اور پھر جب غوث اعظم کے سننے کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کے سننے کا عالم کیا ہو. میں عرض کروں گا اگر انہوں نے توجہ کی تو تیرے استاد کا کام بن جائے گا. پھر عرض کیا اور پھر بعد میں استاد آیا تو مجدد صاحب نے اس کا رسپیکٹ کیا. اب بچوں نے جانے کے بعد کہا بابا آج رنگ بدلا ہوا تھا. فرمایا میں نے غوث پاک سے عرضی لگائی تھی, انہوں نے توجہ فرمائی. تمہارے استاد کی بدبختی کو اللہ نے نیک بختی میں تبدیل فرما دیا. اندازہ کریں جس کے بارے میں مجدد صاحب ایسا عقیدہ رکھے اس غوث اعظم کی شان کا عالم کیا. تو بات دور نکلی. میں عرض یہ کر رہا تھا کوئی ان کو مان کے دیکھے پھر اس کی برکتیں دیکھے. یہ دلوں کے بات ہے, دلوں کے حالات ہے. اصل عنوان کیا ہے؟ یہ ایسی شان والی ہستی کو اللہ نے اس دور میں پیدا کیا جب اللہ کا دین سسکیاں لے رہا تھا, جب اللہ کا دین اللہ اکبر گویا کے مٹنے کے قریب تھا. مجازی طور پہ کہا جاتا ہے کہ مردنی حالت میں تھا, موت کی حالت میں تھا. ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے اکیلے جا رہے ہیں. جاتے جاتے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بندہ روڈ کے کنارے پڑا ہوا ہے اور بالکل مریل سی کیفیت ہے. اس نے کہا عبدالقادر میری خبر لو. غوث اعظم نے اس کو کنارے پر مردنی حالت میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا. جیسے ہی ہاتھ میں لیا اچانک دیکھا کہ وہ طاقتور انسان کی شکل میں کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہو کر کے غوث پاک کو تعجب ہوا, ابھی مریل جیسی کیفیت میں تھا, اچانک ہاتھ دینے سے کیسا طاقتور ہو گیا. تو غوث پاک کو گویا کہ مجازی طور پر دین کی کیفیت بتائی گئی کہ عبدالقادر مجھے جانتے ہو, میں تمہارے نانا کا دین تھا, مرنے کے قریب تھا, لیکن تم نے مجھے سہارا دیا تو میں زندہ ہو گیا. اس دن سے لوگوں نے آپ کو محی الدین کہنا شروع کیا. محی الدین مطلب دین کو زندہ کرنے والا. اب آپ مجھے بتائیں جو مردوں کو زندہ کرے اس کو ولی کہتے ہیں, اور جو اللہ کے دین کو زندہ کرے وہ محی الدین کو ولیوں کا ولی شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. اب کوئی مردہ زندہ کرنے والا ولی تو دنیا میں آ سکتا ہے, لیکن محی الدین اب کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا, کیونکہ محی الدین یہ میرے مرشد غوث اعظم کی شان اور ان کا مقام ہے. تو دین زندہ کیسے کیا؟ دین زندہ کیسے کیا؟ جب یہ حالات پیدا ہوئے, وہی شراب میں نے جو عرض کیا, باطنی فرقہ, اور وہ جو عیسائی مسجدوں کے اندر راہب علماء بن کر منبروں پر کھڑے ہو گئے, یہ سب کچھ کیا. سرکار غوث پاک نے اس طرح اللہ کے دین کو زندہ, درخت کی پتیاں کھائی. سرکار غوث اعظم کی گردن درخت کی پتیاں کھانے کی وجہ سے ہری ہو گئی. درخت کی پتیاں. آپ لوگوں کو مرغی کھانے والا واقعہ یاد ہے؟ آپ کو اور ہمیں درخت کی پتیاں کھانے والا واقعہ یاد ہے. غوث پاک کہتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا تو میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو جنگل میں جاتا تھا, درخت کی پتیاں ڈھونڈتا تھا. کبھی دیکھتا تھا کہ وہاں تو پہلے سے لوگ درخت کی پتیاں چننے میں لگے, تو میں ان کے حال پہ ان کو چھوڑ کر کے پھر کہیں اور جاتا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے میری زندگی کے 36 سال بغداد کے جنگلوں میں ایسے گزرے کہ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں ان کو جانتا تھا. نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ کوئی میں کسی کو جانتا تھا. حتیٰ کہ میں بغیر کھائے بغیر پیے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا تو چرواہے لکڑہارے مجھے مردہ سمجھ کے اٹھا کے لاوارث میت کی شکل میں لے جاتے, اور لاوارث میت کو جو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے لیے پانی ڈالتے تو میں آنکھ کھول کے پوچھتا کیا ہو گیا.
اور پھر مستانہ نعرہ مار کر میں جنگلوں میں چلا جاتا. اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے غوث پاک نے اتنی محنت کی. آج لوگ بڑی آسانی سے ولی بننا چاہتے ہیں، نرم گدوں پہ لیٹ کر ہاتھ میں صرف تسبیح لے کر کے ولایت چاہتے ہیں. کوئی نیک ہو سکتا ہے، اچھی بات ہے، ولایت اتنی آسان چیز نہیں کہ آپ کس کو بھی منہ اٹھا کر ولی کہتے ہیں. ولایت کا مطلب اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب، اللہ کا قریبی، اور اس کی 28 منزلیں ہیں، اور وہ منزلیں سنو تو آپ کو دنگ حیران ہو جاؤ. اس کی 12 صفتیں ہیں. کم سے کم غوث پاک کہتے ہیں جب تک 12 صفتیں پیدا نہیں ہوتی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. وہ 12 صفتیں کون سی ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں 2 صفتیں اللہ کی صفتوں میں سے اس کو حصہ ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. 2 رسول اللہ کی صفات میں سے حصہ پاتا ہے، 2 صدیق اکبر کی صفات میں سے حصہ پاتا ہے، 2 فاروق اعظم کی صفات میں سے حصہ پاتا ہے، 2 عثمان غنی کی صفات میں سے حصہ پاتا ہے، 2 مولا علی کی صفات میں سے حصہ پاتا ہے. ایسی 12 صفتوں کا جب جامع ہوتا ہے تب مقام ولایت پر پہنچتا ہے. میرے بھائیوں، تو بہرحال سرکار غوث پاک نے کس طریقے سے اللہ کے دین کو زندہ کیا اس کو سنے اور بات مکمل کرے. سرکار غوث پاک تعلیم مکمل کرتے ہیں، مجاہدات کی طرف بڑھتے ہیں، مجاہدات مکمل کرتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں مجھے کرتا پہننے کو نہیں ہوتا تھا، میں ایک لنگی پر میں نے برسوں گزارے. میرے پاس خضر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد میرا امتحان یوں اللہ نے لیا. مجھ سے کہا یہاں رکو، میں آتا ہوں، اور کہا جب تک میں نہیں آؤں یہیں رکنا. اب ذرا سننا مسلمانوں، بہت غوث پاک کے نعرے لگاتے ہو، کیا غوث پاک کے نقش قدم پر ہو؟ کیا دین، جس دین کو غوث پاک نے زندہ کیا اس دین کے لیے بھی اپنے دل میں کچھ ہمدردی ہے؟ یا معاذ اللہ غوث پاک تو دین کو زندہ کرنے کے لیے درخت کی پتیاں کھائیں، اور ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھا کے اسی دین کو پیروں تلے روندیں، اسی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالیں. میں کہتا ہوں 11ویں کی 50 دیکھ پکا کے غوث پاک کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ تم دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے رکھو گے. پہلے دین کو اہمیت دو، اس کے بعد غوث پاک خوش ہوں گے. یہ کون سا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. اور قادری اور غوث پاک اور یا غوث کا نعرہ لگا کر فجر میں غائب، ظہر میں غائب، عصر میں غائب، مغرب میں غائب، عشاء میں غائب. مجھے بتاؤ یہ کون سی قادریت ہے، یہ کون سی سنیت ہے؟ یاد رکھنا اللہ اکبر، تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لو، بزرگوں نے کہا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لا قادری قادری کہے، لیکن جب تک غوث اعظم قادریت کی سند نہ دیں گے اس وقت تک میرے بھائی تو قادری نہیں ہو سکتا. اور غوث اعظم قادریت کی سند کس کو دیتے ہیں؟ وہ غوث پاک جو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ غوث پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کل غوث پاک کی کوئی مدد نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، غوث پاک کا کوئی سہارا نہیں ہوگا آپ کے پاس اگر نماز پیٹ کے پیچھے ڈالی. غوث پاک نے تو پوری زندگی تجدید دین کے لیے. آپ جانتے ہیں ماں کو چھوڑا دین کے لیے، میں ماں کی بات کروں، ماں کو چھوڑا دین کے لیے. ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں. تمہاری اور میری ماں اتنی قیمتی ہے، غوث پاک کی ماں کتنی قیمتی ہوگی. واللہ وہ تو ایسی ماں تھی اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. وہ ایسی مقدس ماں تھی اپنے بابا کی چوکھٹ انگال کر کبھی اس نے آنگن نہیں دیکھا. وہ ایسی مقدس ماں تھی کبھی زندگی میں انہوں نے جو غیبت نہیں سنی، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ ان کی مقدس ماں تھی جن کا لقب ام الخیر فاطمہ ہے. اللہ اکبر، ایسی مقدس ماں تھی. ایسی ماں کو غوث پاک چھوڑ رہے. امی میں نے بغداد جانا ہے. لوگ کہتے وہ کہہ رہے تھے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں. بالکل یہی کہا تھا، لیکن اس وقت یہی کہنا مناسب تھا کیونکہ آگے کی بات راز میں رکھی جاتی کی نہیں جاتی. ہاں، جیسے قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بے شک کیا کہا؟ ہم لے گئے راتوں رات. کہاں؟ اپنے محبوب کو، بندہ خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی. اللہ تو لامکہ تک لے گیا، پھر مسجد اقصی تک کیوں کہا؟ شروع میں ایسی کہا ہے کیونکہ بات سب سنتے ہیں. عقل والے بھی تو عقل کے ترازو پر تولیں گے. اقصی تک بات کی تو آج تک لوگ اقصی تک اٹکے ہوئے ہیں. وہ تو اقصی تک گئے. میں نے کہا بات تو سنو.
جب کافروں کو کہنا تھا، جب کافروں کو کہنا تھا تو ان سے اقصیٰ تک بات کی گئی. کیوں؟ کیونکہ جس کی جتنی عقل ہے اس کو اتنی بات کرنی. کافر کی رسائی اقصیٰ تک تھی تو ان کو اقصیٰ تک کی بات کہی گئی. صحیح. لیکن جب ابو بکر و عمر کے درمیان کہنی تھی تو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب جو جتنا سمجھے گا بات اس کو اتنی بتاؤ. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے علاقے کا کیا نام ہے؟ سادڑی. سادڑی میں کوئی بندہ مدینہ شریف کے لیے نکلا اور جب وہ سادڑی کے نکڑ پہ پہنچا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کون صاحب ہیں؟ عبد الرحمن. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف. ہے کہاں کے؟ کیا بولیں گے؟ ہے کہاں کے؟ تو عبد الرحمن بھائی کس محلے کے ہیں؟ بتا دو. مثال کی کوئی بھی محلہ بتا دو. مسجد کے باہر ہے چاند کالونی کے عبد الرحمن بھائی ہے. سادڑی میں کیا کہا؟ چاند کالونی کے عبد الرحمن بھائی ہے. عبد الرحمن بھائی جودھپور ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کہا یہ کون بندہ ہے گلے میں مالا ڈال کے جا رہا ہے ایئرپورٹ پہ؟ تو کہا یہ عبد الرحمن ہے. یہ ہے کہاں کے؟ اب کوئی بولے گا چاند کالونی کے؟ کیا بولے گا؟ سادڑی کے. اب جب یہ پہنچے ممبئی پہنچنے کے بعد پوچھا یہ کون ہے؟ بھائی عبد الرحمن ہے. کہاں کے؟ راجستھان کے. کہاں کے؟ ارے اتنے جھوٹے ہو تم لوگ. جو پوچھتے ہیں بات بدلتے رہتے ہو. کہا ارے بدعقل ہم جھوٹے نہیں ہم سچے ہیں. ہم بات بدلتے ہیں. انسان کی عقل بدلتی ہے تو بات بدلتے ہیں لیکن ہم ایسے سچے ہی ہے. کیوں؟ پہلے تو چاند کالونی کا پھر سادڑی کا اب راجستھان کہتے ہو. ابھی پھر بدلو گے. ابھی بھی ایک جگہ نہیں رکو گے. جدہ پہنچے پھر وہاں پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ کہا یہ عبد الرحمن ہے. یہ ہے کہاں کے؟ کہا انڈیا کے. ارے بات بدل رہے ہو کہ نہیں؟ وہ جھوٹ ہو رہا ہے؟ بولو بھائی. نہیں. وجہ یہ انڈیا جانتا ہے جدہ میں جو ملا اس لیے اس کو انڈیا کہا گیا. صحیح. جو ممبئی میں ملا وہ راجستھان جانتا ہے اس لیے اس کو راجستھان کہا. جو جودھپور میں ملا وہ سادڑی جانتا ہے اس کو سادڑی کہا گیا. اور جو سادڑی میں ملا چاند کالونی بھی جانتا ہے اس کو. تو جو جتنا جہاں تک جس کی رسائی تھی اس کو وہاں تک کی بات بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مکے کے کافروں کو کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی جی. کیونکہ ان کی نظر بشریت تک تھی. تو کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن جب صحابہ کو کہا، جب سب صحابہ کو کہا ایکم مثلی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ کوئی تم میں میری طرح نہیں. اور جب اکیلے صدیق اکبر کو کہا تو کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ ایک ہی سبحان اللہ. شخصیت کے لیے بات بدل رہی ہے. بات بدل رہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو لوگ بشریت سے آگے نہ بڑھ سکے ان کو کہا تمہاری مثل ہوں، اور جو ایمان لا چکے تھے کہا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، اور جو بہت آگے پہنچ چکا تھا اس کو کہا میرے خدا کے سوا تو مجھے کوئی جان ہی نہیں تھا. سبحان اللہ لوگ ایک ہی پکڑ کے بیٹھے ہوئے چاند کالونی چاند کالونی چاند کالونی. جدہ میں گئے گا تو بات ہی نہیں بنتی. بات ہی نہیں بنتی. بات تو لوگ بدلتے ہیں تو بات بدلنی پڑتی جو جس کی جہاں تک رسائی. تو بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا، عرض یہ کر رہا تھا کیا کہ میرے آقا سرکار شیخ عبد القادر جو ہے امی میں علم حاصل کر یہی کہا. لیکن مقصد تھا نہیں. پیچھے پردے میں بغداد دارالخلافہ ہے، بغداد عروس البلاد ہے. بغداد شہروں میں سب سے بڑا وہاں مرکز ہے. وہاں بیٹھ کر کے سب کام ہو سکتے ہیں. دیکھو ولی اسی کو چنتا ہے. اجمیر شریف کیوں چنا؟ کیونکہ یہ پرتھوی راج چوہان کا ہیڈ کوارٹر تھا.
یہیں بیٹھ کر وہ پورے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا پرتھوی راج. اس لیے غریب نواز وہیں آئے کیونکہ وہیں بیٹھ کر کام ہو سکتا ہے. جہاں سے بیٹھ کر کے خرافات ہو رہے وہیں سے بیٹھ کر کے اصلاح ہوگی. یہ چیز تو غوث پاک نے ماں سے کہا امی میں جیلان, ورنہ جیلان میں کوئی کم لوگ تھے کیا؟ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. جیلان میں بھی بڑے علماء تھے. بہرحال بات تو بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ میں عرض کیا مہم میں جاؤں گا بغداد, اور کس کو چھوڑا؟ دین کی خاطر امی کو. لیکن وہ ماں بھی کیسی ماں تھی. اس ماں نے کہا بیٹا جاؤ, تیرا خدا حافظ, اب میری تیری ملاقات نہیں ہوگی, انشاءاللہ ہم قیامت میں ملیں گے. وہ مائیں تھی جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی. آج کی ماں اگر بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھے تو ماں کہتی تو مولوی بن رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, ایسی ماں جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہ اکبر. کیا داڑھی صرف مولوی نے رکھنا؟ رسول اللہ کی سنت ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو چہرے پہ داڑھی نہ رکھے میں اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ. پھر بنو عاشق رسول, منڈاتے رہو داڑیاں. ایک بہت بڑے ولی اکبر کا ایک غلام تھا, فیضی شاعر تھا, بغیر نقطے کی تفسیر لکھی تھی, بڑا علامہ بھی تھا دور کا. فیضی داڑھی بھی منڈاتا تھا, علامہ بھی تھا, داڑھی بھی منڈاتا. ایک دن وہ داڑھی منڈا رہا تھا, ایک بزرگ وہاں سے گزرے, فرمایا فیضی داڑھی چھیل رہے ہو, داڑھی چھیل رہے ہو. شاعر تھا, بڑا شاعر, چھوٹا موٹا نہیں, بڑا شاعر, بڑا عالم, بڑا مفسر تھا, بے نقطے کی تفسیر لکھا اس نے. تو فیضی نے کہا اس ولی کو داڑھی ہی تو چھیل رہا ہوں, کسی کا دل تھوڑے چھیل رہا ہوں. تو تب اس ولی نے کہا اگر تجھے پتا چلتا کہ تو کسی اور کا نہیں رسول اللہ کے دل پہ لشکر چلا رہا ہے. تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتا ہے. فیضی تڑپ گیا, اتنا بدبخت ہو کر بھی تڑپ کے رہ گیا کہ تو کس کا دل دکھا رہا ہے, تو کس کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ جس نے تجھے زندگی دی, جس نے پتھر کھا کر کے تجھ تک دین پہنچایا, جس نے اللہ کا قرآن تجھ تک پہنچایا, جس نے اللہ کی اذان تجھ تک پہنچائی, جس نے اللہ کا قانون تجھ تک پہنچایا, تو اس نبی کا دل دکھا رہے داڑھی مڈا کر. افسوس, مسلمان سب بننا چاہتے ہیں. کیسے مسلمان؟ گوشت انڈا مرغی کھانے والے مسلمان, بڑی معذرت کے ساتھ 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان. کربلا والے حسین کا دین کس کو قبول ہے؟ فاطمۃ الزہرا نے جس دین کی تائید کی, غوث اعظم نے درخت کی پتیاں چبائی ماں کو چھوڑ دیا, وہ دین کس کو قبول ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میڈ ان انڈیا دین پر جتنا چاہو عمل کر لو, کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسی دین پر عمل کرنا ہوگا جو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے, اور وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اس میں بے نمازی پن نہیں ہے. وہ اللہ اکبر, انڈیا کے تمہارے مذہب میں مالا پہنانا احترام ہے, لیکن رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے اس میں اصل رسول کا احترام نماز کی پابندی ہے, داڑھی منڈانے سے بچنا ہے, نشے سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے بچنا ہے, جرائم سے بچنا ہے. اب بتاؤ مدینے والے دین پہ کتنا عمل کر رہے ہو؟ اگر انڈیا کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے مذہب پہ عمل کرو گے تو قبروں میں بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرے جملے بددعا کے طور پہ نہیں ہے. داڑھی بنا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں پھینکنے والوں, اور ان عورتوں سے کہتا ہوں شوہر داڑھی رکھے تو عورتیں نفرت کرتی ہے, آپ تو بڈھے ہو گئے, میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ افسوس ہے تجھے اے میری بہن, لوگ تو تجھے جوئے میں ہار رہے تھے, لوگ تو تجھے شوہر کی چتا پہ زندہ جلا رہے تھے, لوگ تو تجھے خرید اور بیچ رہے تھے. وہ آمنہ کا لال میرا نبی تھا جس نے پتھر کھا کر کے عورت کی عزت بتائی, عورت کو زندہ دفن ہونے سے منع فرمایا, بلکہ فرمایا او بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں, میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ خوشی کرے, اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے, اچھے گھرانے میں شادی کر دے, ایسا باپ اور میں اتنے جنت میں قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے, یہ 2 انگلیاں جیسے قریب
है वैसे बेटी का बाप और मैं जन्नत में करीब होंगे। आज तुम्हें उसी नबी की सुन्नत से नफरत है, उसी नबी की दाढ़ी से नफरत है, उसी नबी के दीन से नफरत है। नहीं नहीं, हुजूर की तरफ से न अमान मिलेगी न पनाह मिलेगी। अपना खुद साख्ता ये अंडा मच्छी का बनाया हुआ मजहब तुम अपने दिल को तसल्ली दे के बैठे हो। हुजूर की अदालत में तुम अपना दीन साबित न कर सकोगे। अगर इसी डगर पे चले हुजूर की अदालत में, अल्लाह की अदालत में दीन साबित न कर सकोगे। सादड़ी वालों, मुझे चाहे गाली दे दो चाहे दुआ दे दो, ये तुम्हारा अपना शौक है, लेकिन ये सच्ची सच्ची बात कह करके जा रहा हूं। अगर दाढ़ियां मुंडा करके मरे, कब्र में भी चेहरा किबले की तरफ न रह सकेगा। अल्लाह की तरफ चेहरा होना तो दूर की बात है, जन्नत की तरफ चेहरा होना तो दूर की बात है, किबले की तरफ भी चेहरा न रहेगा। एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफनचोर ने तौबा की। उस बुजुर्ग ने उसको तौबा करा के पूछा, बता कि तूने जब कफन चुराए तो मुसलमानों की चुराए? कहा तो कहा कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे? उस कफनचोर ने कहा, अगर मैंने 1000 कब्रें खोली तो हाल ये था कि 99% लोगों के चेहरे 99% किबले से फिरे हुए, अल्लाह 1% लोगों के चेहरे किबले की तरफ, 99% लोगों के चेहरे किबले से फिरे हुए थे। उन्होंने अपने पीर मुर्शिद को खत लिखा। मुर्शिद, कफन चोर ने तौबा किया, वो कहते हैं 99% लोगों के चेहरे किबले से फिरे हुए थे, आप बताएं कि काबे से चेहरे मरने के बाद फिरते क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे बेटे, जब कोई रसूलुल्लाह की सुन्नत को दुनिया में तर्क करता है, हुजूर की सुन्नत से मुंह फेर लेता है, तो मरने के बाद उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होता। मेरे भाइयों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता? अगर सुन्नत को पर अमल न करो तो मरने के बाद कब्र में चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। अगर तुम फर्ज से भी मुंह फेर लोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? वाजिबात से भी मुंह फेर लोगे, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? फर्ज ज़कात है मालदारों पर, उससे मुंह फेरोगे तो ज़कात के अंजाम क्या होगा? कुर्बानियां वाजिब है, उससे मुंह फेरोगे तो अंजाम क्या होगा? रमजान शरीफ के रोजे से मुंह फेरोगे तो अंजाम क्या होगा? खुदारा एक दिन मरना है। फिरौन मर गया, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक मर गया, नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया। जब जमीन पे जन्नत बनाने वाला शद्दाद खुद की बनाई हुई जन्नत न देख सका। ओ फैक्ट्रियों के मालिक, और जवानियों पे गुरूर करने वालों, और दौलत के नशे में चूर चूर इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों, न कोई वली पना देगा, न कोई नबी पना देगा, न अल्लाह की पना मिलेगी। अल्लाह की पना उन्हीं के लिए जो अल्लाह के दीन पे अमल करते हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह पाक का फरमान है, जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया, मैं उससे अपनी पनाह का हाथ हटा लेता हूँ। मुझे बताओ, जब अल्लाह पनाह का हाथ हटा ले तो कौन पनाह दे सकता है? कर दर की ठोकरें मुसलमान इसीलिए खा रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गौसे पाक ने दीन के लिए अपनी अम्मी को छोड़ा, बगदाद मोहल्ला आए और बगदाद मोहल्ला में फिर मेहनत की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर, सब लोग तकरीरें करते हैं, सब खिताब करते हैं, तुम खिताब क्यों नहीं करते? उसकी हुजूर में अजमी हुए सब अरबी लोग हैं, बड़ी बड़ी सलाहियतों के मालिक। वो सब सलाहियत वाले क्या कर रहे थे? ऐसी चापलूसियां कर रहे थे। हुजूर किससे खिताब करवाना चाह रहे थे? गौसे आजम से। फरमाया, तुम खिताब क्यों नहीं करते? हुजूर में अजमी हूं, वो अरबी है। फरमाया, मुंह खोलो, मुंह खोलो। और रसूलुल्लाह के साथ मौला अली भी आए। तो गौसे पाक कहते 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआब मेरे मुंह में डाला। कितना? और मौला अली ने भी 6 मरतबा डाला। तो गौस पाक फरमाते, मुझे तकरीर ऐसी आने लगी जैसे लोगों के मुंह में उल्टी आती है, रोक नहीं सकती, वैसे मुझे तकरीर आने लगी और रुकती नहीं थी। मैंने शुरू किया। अच्छा, रसूलुल्लाह ने 7 बार, मौला अली ने, हालांकि आपकी तो ज्यादा जरूरत है मौलाए कायनात, है ना भाई? हुजूर का लुआब मौलाए कायनात के लुआब से अफजल ही तो है। तो यहाँ 7 और ये 6 क्यों बराबर क्यों नहीं? इसलिए कि हुजूर की बराबरी लुआब डालने में भी नहीं की। लुआब डालने में भी बराबरी। तो गौस पाक कहते फिर मेरा हाल ये हो गया, मैंने तकरीर शुरू की। पहले तो मेरे मदरसे में शुरू की, मदरसा भर गया, मदरसा भर गया। फिर जामा मस्जिद में की, जामा मस्जिद भर गई, लोग इतने आए। फिर ईदगाह पे गया मेरा मिंबर, तो फरमाते 70-70 हजार लोग आया करते। और गौस पाक जब खिताब करते थे, थोड़े से उसकी झलक सुन लो, बात मुकम्मल। गौस पाक खिताब कहते थे, क्या कहते थे पता है? ओ मुल्हिदो, ओ मुल्हिदो, ओ बेदीनो, ओ हराम का लुक्मा खाने वालों। बड़े बड़े बादशाहों को, खलीफों को टोकते थे,
اور پھر آپ کا لہجہ بڑا سخت ہوتا، فرماتے تھے سدھر جاؤ ورنہ مار ڈالوں گا، غوث پاک کہتے تھے سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، غوث پاک کہتے تھے اس طرح لہجے میں. اور وہ کیا خطبے کی ہیبت تھی آپ کے کہ ایک ایک خطاب کے اندر 70 ہزار لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، بے نمازی توبہ کر کے نمازی بنتے ہیں، بے دین دیندار بنتے ہیں، لوگوں میں انقلاب آتا ہے، بلکہ عوام آتی ہے، جنات بھی آتے تھے خطاب سننے کے لیے. ایک شخص نے جنات کا عمل کیا، اس وقت تو بلایا عمل کر کے، تو دیر سے آئے، تو کہا دیر سے کیوں آئے؟ میں نے تو آپ کو تذکیر کا عمل کیا ہے. تو کہا کہ اس وقت نہ بلایا کرو، اس وقت اب آئندہ بلاؤ گے تو ہم آئیں گے نہیں. تو کیوں نہیں آؤ گے؟ تو کہا ہم غوث اعظم کا خطاب سننے جاتے ہیں. تو کہا کیا غوث اعظم کے خطاب میں جنات بھی جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انسان سے زیادہ جنات ہوا کرتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، صرف انسان جنات نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کے لیے رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار غوث پاک خطاب کر رہے ہیں، دیکھو کیسے سدھارتے ہیں لوگوں کو، خطاب کریں. اب خطاب یہاں بھی ہو رہا ہے، پدی کا شوربہ کیا، اپنی اوقات کیا. اس میں کچھ ایسے بھی بھائی لوگوں کے کسی کو استنجا لگی ہو، اور استنجا لگی تو اٹھ کے جائے گا نا آدمی، صحیح جی جی. اور اگر اٹھ کے جاتے تو کچھ شرماتے بھی ہے کہ میں بھی جائے مولانا ٹوک دے تو کیا ہوگا، ہے نا. حالانکہ بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کو جانا چاہیے اٹھ کے. بہرحال تو آپ کے قریبی مرید شیخ علی ابن ہیتی، ان کو استنجا کی عادت، استنجا کی عادت بھی سرکار غوث پاک نے اپنی چادر ان کے سر پہ ڈالی. جیسے سر پہ چادر ڈالی تو کیا دیکھا کہ وہ محفل میں نہیں ہے بلکہ ایک جنگل میں ہے. ایک جنگل میں دیکھا تو جلدی سے حاجت پوری کر لی دریا کے کنارے. لیکن اس وقت اپنی چادر انہوں نے درخت سے حاجت پوری ہوئی تو جیسی ان کے سر سے چادر ہٹی تھی محفل میں، اب حاجت ختم تھی، وضو کے آسان اعضائے وضو پر ظاہر تھے، لیکن قلق تھا کہ میری چادر تو وہاں چھوٹ گئی، میری چادر تو وہاں چھوٹ گئی، اب تو میں حاجت سے فارغ ہو گیا ہوں. یہ کرامت دیکھی، پھر چادر ڈالی وہیں پایا، پھر گئی وہاں چادر اٹھا لی، پھر چادر ہٹا لی. یہ غوث پاک. ایک دن وہی شیخ علی ابن ہیتی بیان سنتے سنتے سو رہے، نیند آ گئی. اب کسی کی تقریر میں کوئی چلا کے تقریر کرے اور کوئی سوئے تو وہ سوچتا ہے یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ سو رہا ہے. وہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، میں ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ جب شیخ عبد القادر کی تقریر میں لوگ سو سکتے ہیں تو امین القادر کی تقریر میں سوئے تو کون سا مسئلہ ہے. اپنی اوقات ہی کیا ہے، سو لے تو اچھی بات ہے، یہی نیند پوری کر لیں گے، میں ناراض نہیں ہوتا. اب شیخ علی ابن ہیتی کو نیند آ گئی، سو رہے ہیں. غوث پاک بیان ختم کر کے ان کے آگے آگے کھڑے ہو گئے. وہ سو رہے ہیں، آگے آگے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیا. پورا مجمع حیران، کئی تقریر اگر بند ہو جائے اور ایک مقرر کسی کی طرف متوجہ ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنا ڈر جاتا ہو کہ سب اسی کو دیکھنے لگتے ہیں. اب پورا مجمع کس کو دیکھ رہا ہے؟ شیخ علی ابن ہیتی کو دیکھ رہا ہے. شیخ علی ابن ہیتی آنکھ کھلی، ڈر گئے، آنکھ کھلی. اب میرے آگے کھڑے میرے مرشد، پیر و مرشد غوث پاک ہاتھ باندھ کے. لوگوں نے کہا حضور آپ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اس سے پوچھو کیوں کھڑا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، پوچھو. شیخ علی ابن ہیتی نے کہا میں آنکھ بند کر کے سو رہا تھا، اس وقت اس محفل میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، تو میں حضور کو خواب میں دیکھ رہا تھا. مسکرا کے کہا یہ سوتے سوتے دیکھ رہا تھا، میں جاگتے جاگتے دیکھ. سرکار غوث اعظم خود فرماتے کہ میرے خطاب میں ایک مرتبہ رسول اللہ صافہ مولائے کائنات اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور جب میں خطاب کر رہا تھا تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہتے موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، کیا اس جیسا ولی تمہاری امت میں ہے؟ اس پر میرے آقا ناز کرے وہ غوث اعظم ہے، کیا اس جیسا ولی تمہاری امت میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری امت میں کیا کسی بھی امت میں اس جیسا ولی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم نے اللہ کا دین زندہ کیا، یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. لیکن آج اسی دین سے ہم کوسوں دور ہو گئے. جب سرکار غوث اعظم نے خطاب شروع کیا تھا لوگ الحاد اور بے دینی کی طرف تھے، لیکن جب غوث پاک کا وصال ہوا
تو دنیا میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ پورا بغداد، اللہ اکبر، بغداد کے اکثر لوگ چاشت کے بھی پابند ہو گئے تھے، بغداد کے لوگ عبادت و ریاضت کے بھی پابند ہو گئے تھے. آپ نے اللہ کے دین کی یہ خدمت کی، مگر افسوس آج بھی اللہ کا دین سسکیاں لے رہا ہے. آج کے مالدار بھی کل کے مالداروں کی طرح، غوث پاک کے دور کے مالداروں کی طرح عیاشی میں ہے، بے دینی میں ہے، جرائم میں ہے. بلکہ آج کا تو غریب بھی بگڑا ہوا ہے. اس دور کا غریب کچھ سدھرا ہوا تھا، آج کا تو غریب بھی بگڑا ہوا ہے. مالدار بھی بگڑا، غریب بھی بگڑا. حالات کتنے دیگرگوں ہیں. کیوں ہم عبادت کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم نمازوں کی طرف نہیں آتے؟ کیوں اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتے؟ یاد رکھنا، آج مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جلسوں میں شریک ہوتا ہے، عبادت کے لیے نہیں آتا، جلسہ سننے کے لیے آتا، عبادت کے لیے آتا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس پر میرا کوئی ذمہ نہیں ہے. ہمیں ڈر نہیں لگتا. کتنا عذاب ہوگا بے نمازی پر. آقا فرماتے سب سے زیادہ عذاب اگر کسی پر قیامت کے دن ہوگا تو بے نمازی پر ہوگا. سب سے زیادہ موت کے وقت تکلیف کسی کو ہوتی ہے؟ بے نمازی کو ہوتی ہے. قبر میں سب سے زیادہ عذاب کسی کو ہوتا ہے؟ بے نمازی کو ہوتا ہے. 99 سانپ قبر میں اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں. کتنا افسوس ہے، ایک بچھو اور سانپ کا ڈر ہم برداشت نہیں کرتے. مسلمانوں سوچو، ہم قبر کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ خدا کے لیے آؤ، توبہ کرو، بدلو، زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، جو میرا مرید ہے میں اس کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا. میرے ہر مرید کو موت آئے گی تو توبہ کے بعد ہی موت آئے گی. لیکن یاد رکھنا، صرف کپڑے پکڑنے سے یا پیر کا ہاتھ پکڑنے سے قادریت کی نسبت نہیں ملے گی جب تک اللہ کے دین کا دامن نہیں پکڑو گے. سرکار غوث اعظم تقریر میں فرماتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے، او روزہ رکھنے والوں، تم روزہ رکھتے ہو تو حلال کھانے پینے سے بچتے ہو، اور جب افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے افطار کرتے ہو، لوگوں کے خون سے افطار کرتے ہو. تو لوگ کہتے تھے، یا غوث الثقلین، آدمی خون سے افطار کیسے کرے گا؟ تو فرماتے ہیں غوث اعظم، خون سے اس لیے افطار کہتا ہوں کہ تم لوگ حلال کھانے پینے سے تو دن بھر بچتے ہو، لیکن جب شام کو روزہ کھولنے بیٹھتے ہو تو کیسے پیسے سے کھولتے ہو؟ جھوٹ بول کے کمایا ہوا، دھوکہ دے کے کمایا ہوا، حرام زدی سے کمایا ہوا. تو جو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا خون ہے، خون. بات اینڈ کو پہنچتی ہے. ایک آخری بات کر کے سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں، ہر ایک کا تحفہ قبول مت کیا کرو. فاروق اعظم کا کیا فرمان ہے؟ لوگ گفٹ دینا، سب کا تحفہ مت لیا کرو، کیونکہ بعض تحفے تحائف خفیہ رشوت ہوتے. رشوت ہمارا کیا حال ہے؟ جس نے دیا لے لے. بھئی نہیں معلوم ہے تو چلو ٹھیک ہے، معلوم ہے سود کا دھندا ہے پھر بھی لے لیں تحفہ، شراب کا دھندا ہے لے رہے تحفہ، بھنگ کا دھندا ہے، چرس کا دھندا ہے لے رہے تحفہ، حرام کاروبار ہے لے رہے. تم انکار کرو. 4 لوگ انکار کریں گے، ذلیل ہوں گے تو لوگ حرام کاروبار چھوڑیں گے. ان کی دعوتوں میں مت جاؤ، ان کی شادیوں میں مت جاؤ، ان کا بائیکاٹ کرو. حرام کاروبار کرنے والوں کے، مجرموں کا بائیکاٹ کرو. آپ کہیں گے مولانا وہ ہمارا دشمن بنے گا. میں نے کہا اگر اللہ کی دوستی ملتی ہے ان کی دشمنی پر تو بہت سستا سودا ہے. اگر لوگوں کو دشمن بنانے کا آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو حسینی کہنا چھوڑ دو. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت شربت اور کھچڑے کا نام نہیں ہے، باطل کے خلاف اکیلے ڈٹنے کا نام ہے. حسین پاک نے کسی کی پرواہ نہیں کی. مگر افسوس ہے شادیوں میں ڈھول بج رہے ہیں، نہیں مولانا جانا ہی پڑے گا نا، کیونکہ رشتہ داری نبھانا ہے. بندے سے رشتہ نبھانے کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے، بندوں سے رشتہ نبھانے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے. پھر کیا دین ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر نے حق کہا تو کوئی عمر کا دوست نہیں بنا. حق کی وجہ سے لوگ عمر کے دوست زیادہ نہ بن سکے، لیکن اللہ نے انعام یہ دیا کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا. اس لیے حق پہ رہو. جو حرام کام کرتے سمجھاؤ، نہیں کرتے ان کو چھوڑو. بلکہ آج کل شرابی لوگ بھی آتے، ہم ان کو جاؤ سیٹ بیٹھو، آؤ فلاں بیٹھو، داماد بیٹھو، بیے بیٹھو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے
جس کو پتا ہے کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی وہ اس کو عزت سے بٹھا رہا ہے. شرابی کو, نشہ کرنے والے کو آقا فرماتے ہیں شرابی کو عزت سے اپنی محفل میں جس نے بٹھایا, قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. اندھا اٹھے گا وہ قیامت کے دن. یہ جو ہم سب جرائم کرنے والوں کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں نا, تو اس لیے ہمارا یہ سب بگاڑا ہو رہا ہے. اگر ہم سخت اسٹینڈ لے لیں نا تو یقیناً لوگ سدھریں گے. تو بہرحال دیکھو غوث پاک, اب لوگ کہتے ہیں مولانا اخلاق اخلاق, میں کہتا ہوں اللہ نے جتنا کہا اتنا ہی اخلاق ہے, اس سے بڑھ کر بھی اخلاق نہیں, اس سے کم بھی اخلاق نہیں. یہ شان ہے مومن کی. تو جو حرام کام کرتے ہیں معلوم ہے نہ ان کی دعوتوں میں نہ ان کے نذرانوں میں, کہیں نہیں. غوث پاک کی نیاز کے نام پہ بلائے تو بھی مت جاؤ, غریب نواز کی نیاز کے نام پہ بھی بلاؤ, حرام پیسوں سے کر رہے مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے غوث پاک غریب نواز کو اس کے حرام ناپاک پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ تو جنت کی بہاروں میں, یہ کرے بھی تو کیا نہیں کرے بھی تو کیا. سچائی پہ رہو. ایک دن بادشاہ وقت آیا. اب توجہ کرنا غوث پاک کیا ہے. قادریت اس کا نام ہے, سچائی, صداقت, حقانیت پہ ڈٹنا, باطل کے خلاف ڈٹنا. لوگ ایسے ہی سدھرتے. بادشاہ آیا. اب بادشاہ لوگ تو کتنے چاپلوس رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے. بڑے لوگوں کو نذرانہ دے کر, تحفے تحائف دے کر کے لوگ اپنی طرف کرتے ہیں. جیسے آج کل جب الیکشن ہوتا ہے تو دیندار لوگوں کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے. 5 سال تک کے مسجد کے امام, علماء, کسی کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. لیکن جب الیکشن آئے گا تو لوگ, امیدوار لوگ آ کر کے سلام, دعا, حضرات آپ تو صرف سر پہ ہاتھ رکھ دو, بس آپ تو صرف سر پہ ہاتھ رکھ دو. سر پہ ہاتھ رکھا, فوٹو وائرل کر دیا, حضرت نے میری تائید کر دی. ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہے, بہت بڑے بزرگ ہے, بڑے حق گو ہے وہ بھی. ایک آدمی آیا, امیدوار تھا الیکشن میں, کہا حضرت میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو. فرمایا کیوں؟ کہا اگر آپ ہاتھ رکھ دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. فرمایا بیٹا اگر میرے ہاتھ میں اتنی تاثیر ہوتی تو میں تیرے سر پہ کیوں رکھتا, اپنی سر پہ کیوں نہیں رکھ لیتا. بہت بڑے بزرگ ہیں, ممبئی میں رہتے ہیں, بڑے عظیم مفسر قرآن ہے. بزرگ لوگ کی, بزرگوں کی باتیں ہوتی. تو لوگ یہ الیکشن میں دینداروں کی پھر وہی سب کرتے ہیں. اور دیندار بولے بالے بیچارے لوگ, پھر وہ ان کا مس یوز ہو جاتا ہے. تو بہرحال غوث پاک کے پاس بادشاہ آیا, ایک تشت لے کے, مست کپڑا ڈھانک کے آیا. تو کہا حضور یہ نذرانہ ہے. غوث پاک نے فرمایا لے جا, مجھے نہیں چاہیے. اس کی وجہ بتاؤں, غوث پاک خود بھی بہت مالدار تھے. پہلی عمر کا حصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, وہ پتیاں کھانے کا اور صرف لنگی پہ رہنے کا. لیکن جب بعد میں اللہ نے تجارت ان کی ایسی برکت دی, کئی ملکوں میں تجارت چلتی تھی پھر, اور پھر ان دنوں وہ روزانہ نیا کپڑا پہنتے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کوئی میسر نہیں آتا تھا. آج نیا پہنا مہنگا, کل اسی کو کسی غریب کو پہنا دیا. روزانہ نئے جوتے, اسی لیے کہتے تھے بہت مر بھر کے یہ کفن ملا ہے. نیا کفن مرنے کے بعد ہی ملتا ہے. کہا روزانہ نیا اس لیے پہنتا ہوں کہ بہت مر مر کے جیا ہوں, اس لیے نیا پہنتا ہوں. ہمیں یہی سب یاد ہے, وہ پہلے والا ہم بھول جاتے. پہلے والا بھی یاد رکھو, یہ بھی یاد رکھو. نیا پہنتے تھے روزانہ, بہت مالدار تھے, کئی ملکوں میں تجارت چلتی. اور تاجر کیسے, ہماری طرح نہیں, چندی چور نہیں, ایسے نہیں. ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے, کسی نے کان میں کچھ کہا, کہا الحمدللہ. پھر دھیرے سے آگے کہا, کچھ کہا الحمدللہ. تقریر ختم ہوئی, کہا یہ کان میں کیا کہہ رہے تھے, الحمدللہ کیا ہو رہا تھا. کہا کہ پہلی بار آگے کہا حضرت جو تجارت کے لیے قافلہ بھیجا تھا نا, تو سارا مال ڈوب گیا. کیا ہو گیا؟ پورا مال ڈوب گیا سب. بولو اگر اللہ نہ کرے ہمیں آگے کوئی ایسی خبر دے تو تقریر میں موڈ ہی خراب ہو جائے, عنوان کہاں کا کہاں چلا جائے. صحیح ہے, لیکن کیا کہا الحمدللہ. پھر بعد کا حضرت وہ اپنا مال نہیں تھا, وہ غلط خبر آئی تھی, وہ دوسروں کا تھا. اپنا تو بہت مال لے کے آ رہے. کہا الحمدللہ. اس پہ کہا حضور ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ اور منافع پہ بھی الحمدللہ. فرمایا ہاں, عبد القادر کا ہے کیا, سب تو یار کا ہے, سب تو یار کا ہے, خدا کا دیا ہوا ہے. دیا تو بھی الحمدللہ, لیا تو بھی الحمدللہ. اپنا ہے کیا. یہ ایسے تاجر تھے. تو سرکار غوث اعظم کو تحفہ, یہ لیجئے تحفہ,
وہ لے جا، میں نہیں لیتا. اب بولیں گے اخلاق کہاں گئے؟ کہ حرام کرنے والوں کے ساتھ یہی اخلاق ہے، یہی دین ہے اپنا. جو نہیں سدھرتے ان کے لیے دین یہی ہے. لے جا، میں نہیں لیتا. اگر ایک کو ایسے بگائیں گے تو چار کو خود ہی عبرت ہوگی، بہت بے عزتی ہوگی، ہے نا. اسی سے لوگ سدھر. لیکن ایسے نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہکا لیں، سب سے بدتمیزی نہیں کریں، لیکن آپ بھی تو اس منزل پر رہو. بس پاک کہتے ہیں 2 چیزوں میں مجھے ترقی دی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا. اب ہم خود ہی حرام کھا کر کے لوگوں کو حرام سے منع کریں گے تو لوگ کہیں گے تیرا منہ دیکھ آئینے میں. یہی ہوگا نا. ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں ہمارے امام صاحب جھوٹ بولتے ہیں حضرت، پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتے ہیں تو پڑھ لینا. تجھ سے کم بولتے ہیں تو اچھی ہے نا پھر تجھ سے. یہ حالات ہیں آج کے، یہ حالات ہیں. تو تم سے زیادہ بگڑا ہوا ہے میرے بھائی. آج تم اس سے کیا تو میری اپنی من کے مسئلے، لوگ اپنے من کی مرادیں پوچھنے کے لیے ہم لوگوں سے آتے کہ بس یہ بول دے امین القادری کہ نماز نہیں ہوتی، پھر بعد میں جا کے بولیں گے حضرت نے تو بول کے لگا دیا فتنہ پورے گاؤں میں. تو میں نے اسی لیے کہا حالانکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں بتا دے یہ بات، ورنہ لوگ سنیں گے تو بولیں گے یہ کیا بات ہوئی. لیکن اس کو وہی جواب اس وقت مناسب تھا، وہاں وہی تھا، ورنہ وہ فتنہ کرتا. تو بادشاہ کو کہا لے جا، میں نہیں لیتا. حضور لے لیں، بڑی محبت سے لایا ہوں. کپڑا ہٹایا، دونوں تھیلی لی اور تھیلی لے کر کے اس کو یوں نچوڑا، اور نچوڑا تو اس سے خون ٹپکنے لگا. فرمایا میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے. میں تجھے سدھارنا چاہتا ہوں، حلال کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور تو مجھے حرام مال دیتا ہے. یہ لوگوں کا خون چوس چوس کے لایا ہے اور میرے پاس نذرانے کے طور پہ دینا چاہتا ہے. فرمایا بادشاہ اگر مجھے نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو اتنا نچوڑتا اور اس سے اتنا خون نکلتا کہ اسی خون کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا. لیکن مجھے نسبت رسول کا خیال ہے، اس لیے اسی بس کرتا ہوں. آئندہ یہ حرام میرے پاس لے کے مت آنا. یہ سرکار غوث اعظم تھے. مسلمانوں آؤ اسی فکر پر، اسی طریقے پر، اسی راستے پہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے علماء نے مجھے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا. یہ لوگ میرے آتے وقت کہتے رہے امین ملت امین ملت. میری گزارش ہے کہ پہلی بات تو میرے لیے کوئی القاب نہ لگائیں. ایک دوسرا ان کی محبت سلاخوں پر امین ملت یہ لقب ہے ماہرہ مطہرہ کے سجادہ نشین ہمارے مرشد اجازت سیدی امین ملت سید امین میاں صاحب ماہروی مدظر لہ العالی کا. اس لیے دوسرے کسی بڑے بزرگوں کا لقب میرے نام کے ساتھ نہ لگایا جائے. کہاں وہ لوگ آسمان اور کہاں میں ذرہ، کوئی برابری کا تصور نہیں. اس لیے بزرگوں کے القابات میرے نام کے ساتھ نہ لگائے جائیں. مجھے آپ قادری کہیں، میرے لیے یہی سب سے بڑی نسبت ہے، کیونکہ تجھ سے در سے سنگ اور سنگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے. دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو عمر صاحب دیا مصطفیٰ جان رحمت